أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النکاح من سنتی من رغب بسنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ناظرین، میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس شوال المعظم کا مہینہ اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے، اور اس شوال المعظم کے اس بابرکت مہینے میں زوجہ رسول ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مبارک اور رخصتی مبارک ہوئی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان اس حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ کی رخصتی کس سن میں ہوئی اور عمر کتنی تھی اور کس انداز سے ہوئی، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو اس شادی کی بنا پر کون کون سے جو کہ فتوحات تھے جو قوم میں تھیں وہ ختم ہو گئے۔ بات سمجھو کہ 10 شوال ماہ شوال 10 نبوی، ماہ شوال یعنی شوال کا مہینہ تھا، اور 10 نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی مبارک ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سب سے اولی بات ہوئی کہ خولہ بنت حکیم جب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خولہ بنت حکیم جو کہ عثمان بن معذون ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی خولہ بنت حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دوسری شادی کیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کوئی ہے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ بھی ہے اور ایک کنواری بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی بیوہ کون سی ہے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم کہنے لگی یا رسول اللہ حضرت سودہ بنت زمعہ ایک بیوہ عورت ہے، اور جس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی اس ام المؤمنین میں بھی یہ بھی شامل ہو گئی حضرت سودہ بن زمعہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اور کنواری کون سی ہے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم یعنی کہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنواری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس وقت ایک فطرو بات یہ تھی، لوگ اپنے منہ بولے بھائی یعنی اس کو بھائی بنا دیا، جس کو بول دیا منہ سے بول دیا کہ تم میرے بھائی ہو، اس کی بیٹی سے بھی شادی کرنا اس وقت ناجائز سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھتیجی ہو گئی، بھتیجی شادی ناجائز ہے۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر کے سامنے میری یہ نکاح کا پیغام پہنچاؤ۔ جب حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی، یہ بات رکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی، صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا، تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ خولہ یہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو بھتیجی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور دوسری بات یہ تھی دوسری بات یہ تھی کہ میں نے حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام نہیں لائے تھے اس وقت، اس سے میرا ایک معاہدہ ہوا تھا، اس سے میں نے وعدہ کیا ہے میں اپنی بیٹی اس کے حوالے کی ہے اس کے بیٹے جبیر کو دینے کے لیے، تو بھئی معطم بن جبیر۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدھے معطم کے گھر پہنچے، معطم بن عدی جس کا بیٹا جبیر تھا، معطم بن عدی کے پاس پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جب حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہیں، ایک تو ایک بھتیجی ہے، بھتیجی سے کا شادی کیسے ہو سکتی ہے، اور دوسری بات کہ خولہ بنت حکیم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بھئی بیٹی میں نے تو ایک وعدہ کیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو کبھی توڑ بھی نہیں سکتا، اپنے وعدے کو کبھی ختم بھی نہیں کر سکتا،
تو میں کیسے اپنے وعدے کو ختم کر سکتا ہوں؟ میں نے وعدہ کیا تھا معتم بن عدی سے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی جبیر سے کروں گا، جا کے میں اس سے نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتم بن عدی کے گھر پہنچے، جب وہاں پہنچے تو معتم بن عدی سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے شادی کے حوالے سے؟ تو اس وقت معتم بن عدی کے پاس اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت معتم بن عدی نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی، جب اس وقت مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، تو کہنے لگی کہ ہمارے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے ہوگی تو ہمارے بیٹے کا ایمان خراب ہو جائے گا، ہمارا بیٹا بے ایمان بد دین بن جائے گا، دین چھوڑ بیٹھے گا، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے پوچھے معتم بن عدی سے کہ آپ کا کیا خیال ہے نکاح کے حوالے سے، تو حضرت معتم بن عدی جو اس وقت مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ آپ نے جو سنا وہی بات میری ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے پہلے میرا وعدہ تھا، اب میرا کوئی بھی وعدہ نہیں رہا ہے۔ جب گھر پہنچے خولہ بنت حکیمہ موجود تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک پیغام بھیجا تھا کہ بھائی اسلام میں آپ میرے منہ بولے بھائی ہو، اسلام میں سب بھائی ہیں، لیکن حقیقی بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ میرے اسلامی بھائی ہو، اسلامی بھائی یہ یہود و نصارہ کی چال ہے کہ وہ منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے۔ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، منہ بولے بھائی کے بیٹی کے ساتھ شادی جائز ہے۔ اور اسی وقت حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ سے صدیق اکبر نے کہا کہ جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ عرض کرو، پیش کرو ہماری طرف سے کہ آپ یا رسول اللہ ہمارے طرف تشریف لائیں اور نکاح کا پیغام ہم نے قبول کر لیا ہے۔ تو عزیزان ایمان میرے محترم سامعین، یہ تھے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کا یہ عنوان اور پیغام۔ تو بھائی اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے گھر میں اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں آرام میں تھا، خواب میں مجھے جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے ایک ریشم کا کپڑا مجھے دکھایا، اور اس ریشم کے کپڑے کو جب کھولا تو اس ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ اور بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر مبارکہ تھی۔ ہاں جی، تصویر تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس یعنی بنت صدیق سے تیرا نکاح میں نے پڑھ لیا ہے اور آپ کی یہ بیوی ہوگی۔ ہاں جی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک رواج تو منہ بولے بھائی کے بیٹی کے ساتھ شادی کرنا یہ پہلے برا سمجھا جاتا تھا، اور دوسرا ایک بہت یہ سمجھا جاتا تھا لوگ چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کرنا، ہاں جی، اور اس کو کم عمری سمجھتے تھے اور اس کو غلط سمجھتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یہ رسم و رواج اکثر چلتے رہتے تھے۔ اور دوسری بات تھے عرب شوال کے مہینے کو نحوست نعوذ باللہ سمجھتے تھے، اور شوال کے مہینے میں پہلے کبھی بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ عرب میں کیونکہ یہ تعاون آتا تھا اسی مہینے میں، تو لوگ کہتے تھے شادی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تعاون والا مہینہ ہے، اس کو تعاون والا مہینہ بنا کر اس سے شادی اس میں نہیں کرتے تھے۔ تو اسی قسم کی تقریبات کو پسند نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے میری شادی یعنی کہ ماہ شوال کو منحوس سمجھتے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شوال میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ام عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، کہنے لگی کہ میری شادی بھی شوال میں ہوئی اور رخصتی بھی شوال میں، اور کوئی بھی اتنے بڑے بڑے جو ہے نا رواج وغیرہ نہ تھے، سادگی سے شادی ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 9 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رخصتی ہوئی۔ عزیزان میرے محترم سامعین، یہ تمام واقعات اور یہ باتیں ہمارے لیے اہم بات ہے۔ ازواج مطہرات میں صرف پڑھی لکھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، اور سارے جو ہے ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ لیکن ان تمام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ محترمہ خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کم سنی کی شادی میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ اگرچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی فیضان صحبت نے سینکڑوں مردوں کو سعادت کے درجے اعلیٰ پر پہنچا دیا، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کم سنی کی حالت میں شادی ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ احادیث کی جو ہے نا پیکر بنے گی، یہ حدیثوں کا خزانہ بنے گا، یہ فقہا کا استاد بنے گی، یہ استاد بنے گی، اور یہ مفسرہ جو بڑے بڑے صحابہ ان کے استاد بنے گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 25,000 حدیثیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں، اور بہت سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سبق فقہ کے سبق اور حدیث کی سبق اور تفسیر کے سبق سیکھنے آیا کرتے تھے۔ یہ تھے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر محبت کرتے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔